کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ انسان جو کچھ سوچتا ہے، جن چیزوں کو پسند کرتا ہے یا جن باتوں پر اسے اچانک غصہ آ جاتا ہے، کیا وہ واقعی اس کی اپنی سوچ ہوتی ہے یا کوئی اور ہے جو پسے پردہ بیٹھ کر ہمارے ذہن کی تاریں ہلا رہا ہے؟ یہ بہت ہی گہرا اور تھوڑا سا پریشان کر دینے والا سوال ہے، کیونکہ بظاہر تو یہی لگتا ہے کہ ہم خود فیصلے کر رہے ہیں۔ بالکل ایسا ہی لگتا ہے، لیکن آج کے اس تفصیلی جائزے میں ہم بالکل اسی حیران کن اور سچ پوچھے تو تھوڑی سی خوفناک دنیا میں قدم رکھنے والے ہیں۔ جی، اور اس کے لیے ہمارے پاس آج بہت ہی زبردست مواد موجود ہے۔ 100%۔ آج کی گفتگو کے لیے ایک انتہائی زبردست ریسرچ آرٹیکل سامنے ہے جو محمد فاروق راشد نے لکھا ہے۔ یہ انسانی نفسیات کے طالب علم ہے اور انہوں نے اس مضمون میں جو کچھ بیان کیا ہے اس کا عنوان ہی کافی بھاری بھرکم ہے۔ عنوان تو میں نے بھی پڑھا تھا، مشترکہ بین الاقوامی سماجی اقدار پر الگورتھم بیسڈ سوچ کے اثرات، اقدامات، تدارک اور نتائج۔ جی بالکل یہی، اور ظاہر ہے کہ یہ عنوان سن کر شاید لگے کہ یہ کوئی بہت ہی خشک علمی بحث ہے، لیکن فکر کرنے کی ضرورت نہیں۔ ہم اس بھاری بھرکم ٹائٹل کو آج بالکل آسان اور روزمرہ کی زبان میں ڈیکوڈ کرنے والے ہیں۔ اور یہی تو ہمارے اس تفصیلی جائزے کا اصل مقصد بھی ہے۔ ہم نے یہ سمجھنا ہے کہ یہ جو کمپیوٹر کے کوڈز ہیں، جنہیں ہم عام زبان میں الگورتھم کہتے ہیں، اور جو بظاہر بالکل بے جان محسوس ہوتے ہیں، وہ دراصل کتنی خاموشی سے ہمارے رویوں، ہماری روزمرہ کی سوچ اور ان سماجی اقدار کو تبدیل کر رہے ہیں جو صدیوں کے انسانی سفر کے بعد بنی تھی۔ صحیح۔ اور سچی بات یہ ہے کہ اس ساری گیم کو سمجھنا اب محض کوئی علمی مشغلہ نہیں رہا، بلکہ یہ اس ڈیجیٹل دور میں زندہ رہنے کے لیے ایک بنیادی ضرورت بن چکا ہے۔ بالکل، اور سچ پوچھیں تو اس آرٹیکل کی جو بات سب سے زیادہ چونکا دینے والی لگی نا، وہ یہ ہے کہ انسانی تاریخ میں پہلی بار ایسا ہو رہا ہے کہ معلومات کی فراہمی اور رائے عامہ کا کنٹرول انسانوں کے ہاتھ سے نکل گیا ہے۔ بالکل نکل گیا ہے، اور وہ مشینوں یعنی ان الگورتھمز کے ہاتھ میں چلا گیا ہے۔ یعنی صدیوں تک انسانوں نے احترام، برداشت اور انصاف جیسی جو اقدار سیکھی تھیں، وہ ایک دوسرے کے ساتھ بیٹھ کر، مکالمہ کر کے اور ایک دوسرے کے تجربات سے سیکھی تھیں۔ اب صورتحال یہ ہے کہ اسکرین پر موجود ایک کوڈ یہ فیصلہ کر رہا ہے کہ انسان دنیا کو کیسے دیکھے گا۔ جی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ الگورتھم کا سوچنے کا انداز انسانوں جیسا نہیں ہے۔ یہاں مجھے وہ بلی والی مثال یاد آ رہی ہے۔ اگر کسی نے ایک بار رات کو سونے سے پہلے بس یوں ہی تھکن اتارنے کے لیے کسی بلی کی مزاحیہ ویڈیو پر کلک کر دیا، تو الگورتھم کی نظر میں اس شخص کی پوری زندگی کا واحد مقصد صرف بلیاں دیکھنا رہ گیا ہے۔ جی بالکل، وہ اگلے کئی دنوں تک درجنوں ویڈیوز صرف بلیوں کی ہی دکھاتا رہے گا۔ ہاں، تو اگر یہ صرف بلیوں تک محدود رہے تو ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، لیکن اگر یہ کوئی سیاسی پروپیگنڈا ہو یا نفرت انگیز مواد ہو تو یہ صورتحال کتنی خطرناک ہو سکتی ہے۔ بالکل درست بیٹھی ہے یہاں، اور دراصل یہی وہ بنیادی نقطہ ہے جہاں انسانی اقدار اور الگورتھم کا سیدھا ٹکراؤ ہوتا ہے۔ ٹکراؤ کیسے؟ دیکھیں، الگورتھم کو اس طرح ڈیزائن ہی نہیں کیا گیا کہ وہ یہ سوچے کہ انسان کی فلاح کس چیز میں ہے یا معاشرے کے لیے کیا بہتر ہے۔ اس کا واحد، حتمی اور سب سے بڑا ہدف صرف ایک لفظ میں چھپا ہے: انگیجمنٹ۔ بالکل، انگیجمنٹ، یعنی اسکرین دیکھنے والے کی توجہ کو ہر ممکن طریقے سے جکڑ کر رکھنا۔ اسے اس بات سے کوئی غرض نہیں ہے کہ اسکرین پر جو نظر آ رہا ہے وہ سچ ہے یا جھوٹ، اس سے معاشرے میں امن پھیل رہا ہے یا فساد ہو رہا ہے۔ اسے بس اتنا چاہیے کہ انگوٹھا چلتا رہے، اسکرولنگ رکنی نہیں چاہیے۔ ایک سیکنڈ، تو اس کا مطلب ہے کہ توجہ کو قید کرنے کے لیے انسانی جذبات کا باقاعدہ استحصال کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ میں نے پڑھا ہے کہ جب کوئی شخص ایسی چیز دیکھتا ہے جو اسے بہت خوش کرتی ہے یا خاص طور پر جو اسے شدید غصہ دلاتی ہے تو دماغ میں ڈوپامین ریلیز ہوتا ہے۔ 100% ایسا ہی ہوتا ہے۔ تو کیا یہ الگورتھم واقعی اتنے سمارٹ ہو چکے ہیں کہ وہ انسانی دماغ کے اس کیمیکل ری ایکشن کو کنٹرول کر سکیں؟ جی ہاں، وہ بالکل ایسا کر رہے ہیں، اور اسے سمجھنے کے لیے ہم ایک بڑی سادہ سی مثال لیتے ہیں۔ فرض کریں یہ جو الگورتھم ہے یہ ایک دکاندار کی طرح ہے۔ اچھا۔ اور اس دکاندار کو معلوم ہے کہ سامنے کھڑے شخص کو شوگر کی بیماری ہے،
لیکن وہ دکاندار اس شخص کو مسلسل مطلب جان بوجھ کر مٹھائی اور چاکلیٹس دکھا رہا ہے، کیونکہ اسے پتا ہے کہ یہ شخص خود پر قابو نہیں رکھ پائے گا اور مٹھائی کھا لے گا۔ یعنی وہ اس کی کمزوری سے کھیل رہا ہے۔ بالکل، دکاندار کا مقصد صرف اپنی دکان کی سیل بڑھانا ہے، گاہک کی صحت اس کا مسئلہ نہیں ہے۔ اسی طرح الگورتھم جانتا ہے کہ جو متوازن، پرسکون اور حقیقت پر مبنی مواد ہوتا ہے وہ انسان کو سوچنے پر تو مجبور کرتا ہے، لیکن وہ اسے اسکرین کے ساتھ زیادہ دیر چپکائے نہیں رکھتا۔ ہاں، پرسکون چیزیں دیکھ کے انسان بور ہو کر فون رکھ دیتا ہے۔ جی، اس کے برعکس خوف، غصہ اور تعصب پھیلانے والا مواد فوراً رد عمل پیدا کرتا ہے۔ انسان کو غصہ آتا ہے، وہ کامنٹ کرنے لگتا ہے، بحث میں پڑ جاتا ہے اور یوں اس کا اسکرین ٹائم بڑھ جاتا ہے۔ یہ تو واقعی ایک باقاعدہ پورا ایک نفسیاتی جال بچھا ہوا ہے۔ لیکن یہاں میرے ذہن میں ایک بات آ رہی ہے، کیا سارا ملبہ ان مشینوں اور کوڈز پر ڈالنا درست ہے؟ انسان کی اپنی بھی تو کوئی مرضی ہوتی ہے نا، کلک تو انگلی سے خود ہی کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی غصہ دلانے والی ٹویٹ یا پوسٹ سامنے آتی ہے تو اسے نظر انداز بھی تو کیا جا سکتا ہے۔ یہ بہت ہی زبردست اور تنقیدی نقطہ اٹھایا یہاں پر۔ انسان یقیناً خود کلک کرتا ہے، لیکن ہمیں یہ سمجھنا ہوگا کہ اسکرین کے اس پار کون بیٹھا ہے۔ کون بیٹھا ہے؟ اسکرین کے اس پار دنیا کے بہترین ذہن، ماہر نفسیات اور ڈیٹا سائنسدان بیٹھے ہیں، جو اربوں ڈالر خرچ کر کے ایسے سسٹمز بنا رہے ہیں جو انسانی کمزوریوں کا بھرپور فائدہ اٹھا سکیں۔ ان کے پاس اسکرین دیکھنے والے شخص کی ہر پسند، ناپسند اور کمزوری کا ڈاٹا موجود ہے۔ اوہ، یعنی مقابلہ برابری کا نہیں ہے؟ بالکل نہیں ہے۔ جب مقابلہ ایک عام انسان کی قوت ارادی اور دنیا کے طاقتور ترین سپر کمپیوٹرز کے درمیان ہو تو جیت عموماً مشین کی ہی ہوتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ جو سنسنی خیز اور غصہ دلانے والا مواد ہے، یہ ایک طرح کی ڈیجیٹل آگ کی طرح کام کرتا ہے، جسے الگورتھم خود پیچھے سے آکسیجن فراہم کر رہا ہوتا ہے۔ صحیح، اب یہ بات بالکل واضح ہو رہی ہے۔ اور اسی ریسرچ آرٹیکل کے مطابق اس پورے کھیل کا انسانی معاشروں اور نفسیات پر جو اثر پڑ رہا ہے، مصنف نے اسے 3 بڑے حصوں میں تقسیم کیا ہے۔ چلیں ذرا ان پر تفصیل سے بات کر لیتے ہیں۔ سب سے پہلا اثر جس کا ذکر ہے وہ ایکو چیمبرز کا بننا ہے۔ جی، ایکو چیمبرز کی تشکیل۔ اگر میں اسے عام زبان میں سمجھنے کی کوشش کروں تو یہ کچھ ایسا ہی ہے کہ کسی شخص کو ایک ایسے کمرے میں بند کر دیا جائے جہاں صرف اس کی اپنی ہی آواز گونج کر واپس آ رہی ہو۔ یعنی الگورتھم صرف وہی خبریں، وہی ویڈیوز اور وہی آرا دکھاتا ہے جن سے انسان پہلے ہی متفق ہوتا ہے۔ کیا میں صحیح سمجھ رہی ہوں؟ بالکل درست۔ ایکو چیمبر کا تصور 100% یہی ہے۔ جب الگورتھم نوٹ کرتا ہے کہ کسی شخص کا جھکاؤ ایک خاص نظریے یا سوچ کی طرف ہے تو وہ فوراً اس کے ارد گرد اسی نظریے کی ایک اونچی ڈیجیٹل دیوار کھڑی کر دیتا ہے۔ اور پھر اسے اس دیوار کے باہر کا کچھ نظر نہیں آتا۔ بالکل۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ جب مسلسل صبح شام ایک ہی طرح کا مواد نظر آتا ہے تو اس کا نفسیاتی نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ اسکرین دیکھنے والے کو یہ کامل یقین ہو جاتا ہے کہ جو وہ سوچ رہا ہے بس وہی حتمی حقیقت ہے اور پوری دنیا بالکل اسی کی طرح سوچتی ہے۔ اس کی ذہنی دنیا بہت محدود ہو کر رہ جاتی ہے۔ اور جو لوگ اس کے نظریے سے ذرا سا بھی اختلاف کرتے ہیں وہ اسے بیوقوف، جاہل یا دشمن لگنے لگتے ہیں، کیونکہ اس نے تو کبھی ان کا نقطہ نظر دیکھا ہی نہیں ہوتا۔ جی، اور یہیں سے اسی ایکو چیمبر کے اندر سے بین الاقوامی سطح پر اور مختلف ثقافتوں کے درمیان غلط فہمیوں کا آغاز ہوتا ہے۔ یعنی وہ مشترکہ انسانی اقدار جن میں رواداری، برداشت اور دوسروں کا نقطہ نظر سمجھنا شامل ہے، وہ تو اس ایکو چیمبر کے اندر بالکل دم توڑ جاتی ہیں۔ سچی بات ہے۔ میں سوچ رہی ہوں کہ اس وقت دنیا میں کتنے ہی لوگ اپنے اپنے ڈیجیٹل بلبلوں میں قید ہیں اور انہیں اس کا احساس تک نہیں ہے۔ یہ ایک بہت بڑا المیہ ہے، اور یہ ایکو چیمبر صرف ذہن کو بند نہیں کرتا، بلکہ یہ معاشرے کو اگلے بڑے اور انتہائی خطرناک اثر کی طرف لے جاتا ہے، جس سے مصنف نے انسانی ہمدردی میں کمی یا لاس آف ایمپیتھی قرار دیا ہے۔ اوہ، یہ والا حصہ واقعی بہت چبھنے والا تھا، کیونکہ یہ روزمرہ کی زندگی کا مشاہدہ ہے۔ جب کوئی انسان کسی دوسرے انسان سے حقیقی زندگی میں آمنے سامنے ملتا ہے تو وہ اس کے چہرے کے تاثرات دیکھتا ہے، اس کی آنکھوں میں خوشی یا تکلیف محسوس کرتا ہے۔ بالکل، ایک انسانی کنیکشن ہوتا ہے۔ ہاں، لیکن ڈیجیٹل دنیا میں تو سامنے والا انسان صرف ایک تصویر،
ایک پروفائل پکچر یا ٹیکنالوجی کی زبان میں محض ایک ڈیٹا پوائنٹ بن کر رہ جاتا ہے۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں سے انسانیت کی اصل روح غائب ہونا شروع ہوتی ہے۔ دیکھیں، جب کوئی شخص آپ کے لیے، میرا مطلب ہے جب کوئی شخص محض ایک پروفائل پکچر یا اسکرین پر لکھے ہوئے چند الفاظ ہوتا ہے تو اس کے درد کا احساس ختم ہو جاتا ہے۔ کیا کبھی اس بات پر غور کیا گیا ہے کہ کامنٹ سیکشن میں یا سوشل میڈیا کی بحثوں میں لوگ اتنی آسانی سے گالیاں، سخت الفاظ یا دھمکیاں کیسے دے دیتے ہیں؟ جی، اور وہی لوگ جو اگر حقیقی زندگی میں آمنے سامنے کھڑے ہوں تو شاید ایک دوسرے سے انتہائی تمیز سے پیش آئیں۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ اکثر اوقات انتہائی پڑھے لکھے اور شریف دکھنے والے لوگوں کے کامنٹس دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ کیا یہ واقعی وہی شخص ہے؟ مطلب کی بورڈ کے پیچھے بیٹھ کر ہر کوئی ایک جنگجو بن جاتا ہے۔ اسے کی بورڈ واریر سنڈروم بھی کہا جا سکتا ہے۔ کی بورڈ وارئر سنڈروم، بالکل صحیح اصطلاح استعمال کی۔ چونکہ سامنے والے کی تکلیف یا اس کے آنسو اسکرین پر نظر نہیں آتے، اس لیے اسے درد پہنچانے کا احساس بھی کمزور پڑ جاتا ہے۔ ٹیکنالوجی نے رابطوں کی رفتار تو تیز کر دی ہے، لیکن ایسا لگتا ہے ان رابطوں میں سے ہمدردی کو نکال باہر کر دیا ہے۔ اور اس کا ایک اور بہت ہی خطرناک پہلو یہ بھی ہے کہ جب معاشرے میں ہمدردی کم ہوتی ہے اور لوگ صرف بحث برائے بحث کر رہے ہوتے ہیں تو ایک اور سنگین مسئلہ جنم لیتا ہے جو اس آرٹیکل کا تیسرا بڑا نقطہ ہے: مصنوعی رائے عامہ۔ آرٹیفیشل پبلک اوپینین؟ جی، اسے سمجھنا بہت ضروری ہے، کیونکہ اب یہ صرف دو لوگوں کی بحث کا مسئلہ نہیں رہا، بلکہ یہ پورے کے پورے معاشروں اور قوموں کو بے وقوف بنانے کا عمل ہے۔ الگورتھم کسی بھی انتہائی مخصوص اور بعض اوقات بالکل اقلیتی اور غیر مقبول نقطہ نظر کو اتنا زیادہ اچھال سکتے ہیں کہ دیکھنے والوں کو لگنے لگتا ہے کہ بس یہی اکثریت کی آواز ہے۔ اچھا، یہ تو بالکل ایسا ہی ہے جیسے ایک خالی اسٹیڈیم میں اسپیکرز پر تالیوں اور نعروں کی ریکارڈنگ چلا دی جائے اور ٹی وی پر دیکھنے والوں کو لگے کہ اسٹیڈیم تو کھچا کھچ بھرا ہوا ہے۔ بہترین مثال ہے یہ، بالکل ایسا ہی ہوتا ہے۔ یعنی انٹرنیٹ کے کسی بھی پلیٹ فارم پر اگر کوئی چیز ٹرینڈ کر رہی ہے تو فوراً یہ سمجھ لیا جاتا ہے کہ پوری دنیا میں یہی ہو رہا ہے، حالانکہ وہ چند ہزار باٹس یا الگورتھم کی اپنی پیدا کردہ مصنوعی لہر ہو سکتی ہے۔ جی، اور اس مصنوعی لہر کا سب سے بڑا نقصان یہ ہوتا ہے کہ حقیقت اور پروپیگنڈے کے درمیان کی جو لکیر ہے وہ مکمل طور پر مٹ جاتی ہے۔ اس سے قومی اور بین الاقوامی سطح پر ایک شدید بے اعتمادی کی فضا قائم ہوتی ہے۔ یعنی کسی پر اعتماد نہیں رہتا۔ بالکل، اداروں پر سے، حکومتوں پر سے، اور حتیٰ کہ خود انسانوں کا ایک دوسرے پر سے اعتبار اٹھنے لگتا ہے۔ جب کسی کو معلوم ہی نہ ہو کہ جو ٹرینڈ وہ انٹرنیٹ پر دیکھ رہا ہے وہ واقعی حقیقی انسانوں کے جذبات ہیں یا محض کسی کمپیوٹر کوڈ کی پیدا کی گئی سنسنی، تو پھر معاشرے میں سچائی کی کیا حیثیت رہ جاتی ہے؟ یہ تو واقعی ایک انتہائی تاریک اور پریشان کن تصویر ہے جو ہم نے ابھی تک دیکھی ہے۔ ایک لمحے کے لیے تو لگتا ہے کہ جیسے انسان مکمل طور پر ان مشینوں کے غلام بن چکے ہیں اور اب بچنے کا کوئی راستہ نہیں بچا۔ صورتحال سنگین ضرور ہے، لیکن مایوس کن نہیں۔ جی، شکر ہے کہ محمد فاروق راشد صاحب نے اس ریسرچ میں صرف ڈرایا نہیں ہے بلکہ اس دلدل سے نکلنے کا ایک مکمل اور انتہائی پریکٹیکل روڈ میپ بھی پیش کیا ہے۔ انہوں نے 4 واضح اور عملی اقدامات پر زور دیا ہے۔ چلیں ان پر بات کرتے ہیں تاکہ سمجھ آئے کہ اس ساری صورتحال کو کیسے ٹھیک کیا جا سکتا ہے۔ بالکل، حل کی طرف آنا بہت ضروری ہے۔ سب سے پہلا قدم جو ماخذ میں بتایا گیا ہے وہ ہے ڈیجیٹل شعور، یعنی ڈیجیٹل اویئرنیس۔ ڈیجیٹل شعور دراصل ان تمام مسائل کے حل کی پہلی اور بنیادی اینٹ ہے۔ اس کا مطلب قطعی طور پر یہ نہیں ہے کہ بس لیپ ٹاپ یا اسمارٹ فون چلانا آتا ہو۔ اس کا مطلب یہ سمجھنا ہے کہ جو کچھ اسکرین پر نظر آ رہا ہے وہ دنیا کی مکمل حقیقت نہیں ہے۔ یعنی وہ ایک فلٹر شدہ حقیقت ہے۔ جی، وہ ایک منتخب شدہ، ایڈٹ کی ہوئی اور الگوریدم کے فلٹر سے گزاری گئی حقیقت ہے۔ جب کسی بھی شخص کو یہ بات گہرائی سے سمجھ آ جائے گی کہ اس کے سامنے موجود مواد اسے معلومات دینے سے زیادہ مشتعل کرنے کے لیے ڈیزائن کیا گیا ہے، تو وہ فوری طور پر جذباتی رد عمل دینے سے گریز کرے گا۔ اچھا، یعنی جب اگلی بار کوئی ایسی خبر یا پوسٹ نظر آئے جو خون کھولنے پر مجبور کر دے تو فوراً غصے میں آ کر کامنٹ یا شیئر کرنے کے بجائے اس اسٹاپ اینڈ تھنک والے اصول پر عمل کیا جائے۔ رک کر سوچا جائے کہ کہیں یہ الگوریدم کی وہی مٹھائی کی دکان تو نہیں جس کا ذکر ہم نے پہلے کیا۔ بالکل، اور یہ شعور خود بخود انسان کے اندر تنقیدی سوچ کو جگا دے گا۔ اور اسی سے جڑا ہے دوسرا قدم جو میرے خیال میں سب سے زیادہ خوبصورت اور طاقتور حل ہے۔
انسانی مکالمے کی بحالی۔ جی ہاں، یعنی واپس اسی انداز کی طرف جانا جس نے ہمیں انسان بنایا تھا۔ ڈیجیٹل فیڈز نے انسانوں کے درمیان جو نظر نہ آنے والی دیواریں کھڑی کر دی ہیں، انہیں توڑنے کا واحد طریقہ یہی حقیقی اور روبرو گفتگو ہے۔ آمنے سامنے بیٹھنا، ایک دوسرے کے تجربات سننا، ثقافتی تبادلے کرنا۔ کیونکہ جب دو مختلف نظریات رکھنے والے انسان ایک ساتھ ایک میز پر بیٹھ کر بات کرتے ہیں تو الگوریدم کا جادو ٹوٹ جاتا ہے۔ 100%۔ کیونکہ براہ راست مقابلے میں جو ہمدردی، جو آنکھوں کا رابطہ اور جو احساس پیدا ہوتا ہے، وہ کسی بھی اسکرین یا کوڈ کی پہنچ سے بہت دور ہے۔ سچ میں، ایک کپ چائے پر ہونے والی آمنے سامنے کی گفتگو ہزاروں ڈیجیٹل کامنٹس کی بحث پر بھاری ہوتی ہے۔ اب آتے ہیں تیسرے اقدام کی طرف جس کا ماخذ میں ذکر ہے، اور وہ ہماری تعلیم سے متعلق ہے۔ تعلیم میں تنقیدی سوچ کی شاملیت۔ یہ بات بہت اہم ہے کیونکہ ہم نے بس یہ مان لیا ہے کہ جس کے پاس زیادہ معلومات ہے وہ زیادہ پڑھا لکھا ہے۔ جبکہ آج کے دور میں معلومات تو ہر موبائل فون کی جیب میں بھری پڑی ہیں۔ صرف معلومات کی دستیابی اب کوئی کمال نہیں رہا۔ بالکل۔ اور کمال یہ ہے کہ ان معلومات کو پروسیس کیسے کیا جائے۔ ہمارے تعلیمی اداروں کو اپنا روایتی انداز بدلنا ہوگا۔ نئی نسل کو صرف کتابیں رٹانا یا حقائق یاد کروانا کافی نہیں ہے۔ تو پھر انہیں کیا سکھانا چاہیے؟ انہیں باقاعدہ یہ سکھانا ہوگا کہ جب انٹرنیٹ پر ان کے سامنے کوئی ٹرینڈ یا خبر آئے تو وہ اس کا تجزیہ کیسے کریں۔ وہ کیسے جانچیں کہ اس معلومات کا سورس کیا ہے، اس خبر کو بالکل اسی وقت کیوں پھیلایا جا رہا ہے، اس کے پیچھے کیا مقاصد ہو سکتے ہیں۔ یعنی اندھا دھند یقین نہ کریں۔ جی، جب تک نوجوانوں میں یہ کریٹیکل تھنکنگ یا تنقیدی صلاحیت پیدا نہیں کی جائے گی، تب تک وہ ان الگوریدمز کے ہاتھوں کا کھلونا ہی بنے رہیں گے۔ یہ تو عام لوگوں، نوجوانوں اور بچوں کی بات ہو گئی، لیکن سارا بوجھ ہم پر یعنی عوام پر کیوں؟ جن لوگوں نے یہ الگوریدم بنائے ہیں ان کی کوئی ذمہ داری نہیں بنتی؟ اور یہی وہ چوتھا قدم ہے جس کا آرٹیکل میں مطالبہ کیا گیا ہے، الگوریدم کی اخلاقی تشکیل۔ ٹیکنالوجی بنانے والی ان خرب پتی کمپنیوں کو بھی تو کٹہرے پہ کھڑا کرنا ہوگا نا۔ بلا شبہ یہ سب سے اہم اور سب سے مشکل قدم ہے۔ ٹیکنالوجی کمپنیوں پر اب یہ واضح ذمہ داری عائد کرنے کا وقت آ گیا ہے کہ وہ شفافیت اور احتساب کو اپنائیں۔ انہیں یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ کیا وہ صرف چند ڈالرز اور انگیجمنٹ کی دوڑ میں اندھے ہو کر معاشروں کو یوں ہی تقسیم کرتے رہیں گے، یا پھر انسانی فلاح کو اپنے منافع پر ترجیح دیں گے۔ کیونکہ اب تک تو وہ صرف منافع ہی دیکھ رہے ہیں۔ بالکل، لیکن اب اخلاقی اصولوں کو ان کمپیوٹر پروگرامز کی بنیاد میں، ان کے کوڈز میں شامل کرنا ناگزیر ہو چکا ہے۔ منافع کمانا کوئی بری بات نہیں ہے، لیکن اس کی قیمت انسانیت کا زوال نہیں ہونی چاہیے۔ لیکن ایک بات سوچنے کی ہے، اگر ہم نے بروقت یہ اقدامات نہ کیے، اگر یہ ڈیجیٹل شعور بیدار نہ ہوا، تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ اس کے خطرات کیا ہو سکتے ہیں مستقبل میں؟ مصنف نے اس کا جو خاکہ پیش کیا ہے وہ واقعی الارمنگ ہے۔ اگر صورتحال یہی رہی تو آنے والے وقت میں انسانی پہچان صرف اور صرف ڈیجیٹل شناخت تک محدود ہو جائے گی۔ ڈیجیٹل شناخت؟ جی، یعنی کسی انسان کو اس کی حقیقی شخصیت، اس کے اخلاق، اس کے روبرو رویے سے نہیں جانا جائے گا، بلکہ صرف اس بات سے جانچا جائے گا کہ اس کی آن لائن پروفائل کیسی ہے، وہ کیا شیئر کرتا ہے، کیسے کمنٹس کرتا ہے اور کن ٹرینڈز کا حصہ بنتا ہے۔ اوہ، یہ تو بہت ہی محدود سی پہچان ہو جائے گی۔ بالکل، اور جب شناخت صرف ڈیجیٹل رہ جائے، جہاں ہر کوئی اپنے ایکو چیمبر میں قید ہو اور دوسر کو غلط سمجھتا ہو، تو قوموں اور ثقافتوں کے درمیان فاصلے کم ہونے کے بجائے مزید بڑھ جائیں گے۔ اس سے عالمی سطح پر عدم برداشت اور تنازعات میں خطرناک حد تک اضافہ ہوگا۔ یہ ایک بہت ہی سنجیدہ انتباہ ہے، لیکن ہم اس جائزے کو کسی مایوسی یا ڈر پر ختم نہیں کرنا چاہتے، اور خوش قسمتی سے مصنف نے مثبت امکانات کی بھی بات کی ہے، کیونکہ دیکھا جائے تو ٹیکنالوجی بذات خود نہ تو اچھی ہوتی ہے نہ بری، یہ تو بس ایک ٹول ہے، ایک اوزار ہے۔ کیا جائے؟ اگر ہم انہی الگوریدمز کا رخ موڑ دیں تو یہ کرشمے دکھا سکتے ہیں۔ اگر یہی کوڈز تعصب کے بجائے تعلیم اور ہمدردی کو پروموٹ کرنے لگیں تو سوچیں یہ دنیا کی مختلف ثقافتوں کو کتنی خوبصورتی سے ملا سکتے ہیں۔ یہ ماحولیاتی تبدیلی یا غربت جیسے جو بڑے عالمی مسائل ہیں، ان کے حل کے لیے پوری دنیا کے انسانوں کو ایک پلیٹ فارم پر اکٹھا کر سکتے ہیں۔ اصل چیلنج ٹیکنالوجی کو ختم کرنا نہیں ہے، بلکہ اسے دوبارہ انسان اور انسانی اقدار کے تابع کرنا ہے۔
بہت خوبصورت بات کہی۔ تو اگر آج کی اس ساری زبردست اور گہری گفتگو کا ایک حتمی خلاصہ نکالا جائے تو وہ یہ بنتا ہے کہ دنیا بھر کے ان مشترکہ بین الاقوامی اقدار کو بچانا صرف کچھ نئے قوانین بنانے یا کمپنیوں پر پابندیاں لگانے سے ممکن نہیں ہوگا۔ یہ لڑائی بنیادی طور پر ہمارے ذہنوں کی ہے، اور اس کا دیر پا حل صرف انسانی شعور کی بیداری میں ہی ہے۔ بالکل، اور اس میں ہر فرد کا کردار اہم ہے۔ جب کوئی بھی فرد گہرائی سے یہ سمجھ لیتا ہے کہ انٹرنیٹ پر کیا گیا اس کا ایک چھوٹا سا کلک، اس کا شیئر کیا گیا کوئی ایک میم یا کوئی بھی جذباتی ری ایکشن تنہا نہیں ہے، وہ کسی خلا میں گم نہیں ہو رہا، بلکہ وہ اس بہت بڑے عالمی اور اجتماعی نظام کا حصہ بن رہا ہے جو پوری دنیا کے مزاج کو کنٹرول کرتا ہے۔ یعنی ہر کلک کی ایک قیمت ہے۔ جی، جب یہ احساس بیدار ہو جاتا ہے نا، تو پھر انسان کے رویے میں خود بخود ایک ٹھہراؤ اور ایک ذمہ داری آ جاتی ہے۔ شعوری طور پر سوچ سمجھ کر اٹھایا گیا ہر قدم ہی معاشرے کو اس ڈیجیٹل طوفان سے نکال سکتا ہے۔ واقعی آج کی گفتگو نے ان نظر نہ آنے والے کوڈز اور روزمرہ زندگی کے درمیان جو تعلق ظاہر کیا ہے وہ پوری طرح آنکھیں کھول دینے والا تھا۔ لیکن جیسا کہ ہمارے اس تفصیلی جائزے کی روایت ہے، اختتام پر ایک ایسی سوچ، ایک ایسا سوال چھوڑ کر جانا ضروری ہے جو واقعی غور کرنے پر مجبور کر دے۔ بالکل۔ ذرا اس بات پر غور کیجئے، آج ہم نے یہ سمجھا کہ انسان کے عام سے کلکس، لائکس اور روزمرہ کی اسکرولنگ وہ خام مال ہے جو ان طاقتور الگوریدمز کو ٹرین کر رہا ہے۔ تو کیا در حقیقت ایسا نہیں ہو رہا کہ آج کے دور کا ہر انسان اپنے موجودہ آن لائن رویے، اپنے غصے، اپنے طنز یا اپنی ہمدردی سے اس دنیا میں آنے والی نسلوں کی اخلاقیات کی باقاعدہ کوڈنگ کر رہا ہے؟ کیا یہ ممکن نہیں کہ مستقبل کے انسانوں کا اخلاق بالکل ویسا ہی ہو جیسا آج کے انٹرنیٹ کا اجتماعی رویہ ہے؟ کیا آج شعوری طور پر کوئی بہتر مستقبل لکھا جا رہا ہے، یا بس ایک سستی انگیجمنٹ کے چکر میں انسانیت کا مستقبل مشینوں کے رحم و کرم پر چھوڑا جا رہا ہے؟ یہ وہ سوال ہے جس کا جواب کسی کتاب یا الگوریدم کے پاس نہیں، بلکہ اسکرین پر موجود ان انگلیوں کے پاس ہے جو اس وقت سکرول کر رہی ہیں۔ اسی گہری اور تھوڑی سی بے چین کر دینے والی مگر انتہائی ضروری سوچ کے ساتھ آج کے اس تفصیلی جائزے کا اختتام ہوتا ہے۔ علم کی اس کھوج میں ساتھ رہنے کا بہت شکریہ۔